میرے آقا 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 میرے آقا میرے آقا۔ آئیے باضابطہ اس اجلاس کا آغاز کرنے کے لیے میں ایک قاری قرآن کو آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل قرآن مقدس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ وہی قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کا سنانا بھی ثواب ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کا چھونا بھی ثواب ہے، یہ وہی قرآن ہے جس پر عمل کرنا سب سے بڑا ثواب ہے۔ حضرات، یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں، صبح کی گنجائش نہیں۔ ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے، ساری کائنات کے مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہ قرآن جس حالت پر امام الانبیاء کے سینہ مقدسہ پر نازل ہوا تھا، آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ قرآن اسی حالت پر موجود رہے گا۔ کوئی قرآن بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، کوئی قرآن مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتا، کوئی قرآن کو ختم کرنا چاہے نہیں ختم کر سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، جو قرآن کو مٹانے آئے تھے انہیں اللہ نے صف ہستی سے مٹا دیا۔ تاریخ گواہ ہے، جو قرآن بدلنے آئے تھے انہیں اللہ نے بدل کے رکھ دیا۔ تاریخ گواہ ہے، جو قرآن کو ختم کرنے آئے تھے ان کی نسلوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کا نازل کرنے والا رب کائنات ہے، قرآن کا بھیجنے والا رب العالمین ہے، قرآن کا اتارنے والا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ۔ میں قرآن کی عظمت پر قربان جاؤں، میں قرآن کے مقام پر قربان جاؤں، میں قرآن کی شان پر قربان جاؤں۔ کیا کہا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی قرآن کو ابو بکر نے سینے سے لگایا تو صدیق اکبر بن گئے، اسی قرآن کو حضرت عمر نے سینے سے لگایا تو فاروق اعظم بن گئے، اسی قرآن کو حضرت عثمان نے سینے سے لگایا تو ذوالنورین بن گئے، داماد مصطفیٰ بن گئے، جامع قرآن بن گئے، ناشر قرآن بن گئے، اسی قرآن کو حضرت علی نے سینے سے لگایا تو فاتح خیبر بن گئے، داماد مصطفیٰ بن گئے، شیر خدا بن گئے، اسی قرآن کو حضرت امیر معاویہ نے سینے سے لگایا تو کاتب وحی بن گئے، اسی قرآن کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سینے سے لگایا تو مفسر قرآن بن گئے، اسی قرآن کو سینے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے لگایا تو محدث اعظم بن گئے، اسی قرآن کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے لگایا تو محدث اعظم بن گئے، اسی قرآن کو جب حضرات صحابہ اکرام نے اپنی سینے سے لگایا ہے تو اللہ نے انہیں ساری کائنات کا امام بنایا ہے، مقتدی بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، رہنما بنایا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو تمہارے کام قبر میں آئے گا، یہ وہ قرآن ہے جس سے تمہارے گھروں میں سکون آئے گا، یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا، یہ وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے پر قلب منور ہوتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت پر نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت پر اللہ جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس پر عمل کی بنیاد پر اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو آئیے ہم سب عہد کریں، ارادہ کریں، قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سیکھنا بھی ہے، قرآن سکھانا بھی ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ خدا پاک کی قسم، قرآن سینے سے لگا لو، دنیا میں رہو گے، عزت
عزت کے ساتھ رہو گے، بعد مرنے کے اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا۔ واللہ کیا مقام ہے قرآن کا، قرآن کا بھیجنے والا رب العالمین ہے، قرآن کا لانے والا جبرائیل امین ہے، قرآن کے پانے والے امام الانبیاء ہے۔ کیا مطلب؟ جو قرآن کو نازل کر رہا ہے وہ ساری کائنات کا مالک ہے، جو قرآن کو لا رہا ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، جو قرآن کو پا رہے ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں۔ اور قرآن جس مہینے میں آ رہا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور قرآن جس رات میں آ رہا ہے وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا لانے والا بھی اعلیٰ ہے، قرآن کا بھیجنے والا بھی اعلیٰ ہے، قرآن کا پانے والا بھی اعلیٰ ہے۔ جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی اعلیٰ ہے، اور جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ ہے۔